باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ میں چل رہی تھی اور آج بحث ہماری میرے عزیزو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشدید الباء وهي الوالدة من الانعام عن قرب الى 15 یوما۔ بحث یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس میں یہ جانور نہیں لیے جائیں، ربا نہ لی جائے۔ ربا کیا ہے؟ وہ بھیڑ جو تازہ جس نے بچہ پیدا کیا ہے، وہ جب زکوٰۃ لینا چاہیں تو ربا کو نہ لیں، یعنی جب زکوٰۃ لینے والے آئیں جس سے زکوٰۃ لینی ہے تو اس سے ربا، وہ بھیڑ جس نے تازہ بچہ پیدا کیا ہے وہ اس سے نہ لیں، وہ اخذ نہ کریں۔ اسی طرح عیب والی جو ہے وہ بھی اخذ نہ کریں۔ مریض ہے کوئی بھیڑ تو وہ مریض کو بھی اخذ نہ کریں، بوڑھی جو ہے اس کو بھی اخذ نہ کریں۔ یہ چند جانور ہیں جو بطور زکوٰۃ اخذ نہ کیے جائیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی بھیڑ کھانے کے لیے مثلاً رکھی ہوئی تھی کہ اس کو ذبح کر کے صرف کھانے کے لیے، اکولا اس کو کہتے ہیں، اس کو شمار ہی نہ کریں، نصاب میں اس کو شمار ہی نہ کریں۔ فرض کر لیں کسی کی 40 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک اکولا ہو، یعنی اس کو کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کیونکہ ایک اکولا ہے باقی 39 بھیڑیں بنتی ہیں تو اس کا نصاب پورا ہی نہیں ہے، اکولا کو جو ہے نا شمار نہیں کرنا نصاب میں۔ اسی طرح جو فحل ضراب ہے، حیوان نر جو رکھا ہوا ہے بھیڑوں کے لیے، اس کو بھی نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں قیمت بھی جائز ہے، خود مطلب ہے وہ جو عین ہے جن جانوروں کی ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے اس سے بھی دے سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، لیکن عین جو ہے نا وہ افضل ہے، خود وہ جانور دینا افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر جو ہے نا وہ بھیڑیں ساری کی ساری مریض ہوں تو پھر ہیں جو ساری کی ساری مریض، پھر انہی سے نا لے سکتے ہیں، انہی بھیڑوں سے ہی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشدید الباء وهي الوالدة من الانعام عن قرب الى 15 یوما۔ ربا کو اخذ نہیں کیا جائے گا۔ ربا کون سی بھیڑ ہے؟ وہ بھیڑ جس نے تازہ بچہ پیدا کیا ہے۔ ربا بضم الراء وتشدید الباء وهي الوالدة من الانعام، یہ والدہ ہے چارپایوں کی، عن قرب الى 15 یوما، جس کو 15 دن ہوئے ہیں بچہ پیدا ہوئے۔ لأنہا نفسا، دلیل یہ ہے ربا کو نہ لیں کیونکہ یہ کیا ہے؟ لأنہا، یہ ربا نفسا ہے۔ وإن رضی المالک، اگرچہ مالک راضی بھی ہو جائے، مالک راضی ہو دینے کے لیے پھر بھی اس کو نہ لیا جائے۔ نعم لو کانت جمع ربا لم یکلف غیرہا، جی ہاں لو کانت، اگر یہ انعام جمع تمام کے تمام ربا ہوں، اگر یہ سارے جانور ہی ربا ہیں، لم یکلف غیرہا، تو اس شخص کو غیر ربا کی تکلیف نہیں دی جائے گی۔
بلکہ اسی ربا جو جانور ہیں اسی سے زکوٰۃ کو اخذ کریں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی اور جانور دو، سارے ہی ربا ہیں، سارے ہی تازہ متولد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ولا ذات الاوار بفتح العین وضمها، اوار بھی پڑھ سکتے ہیں، اوار بھی۔ ذات الاوار کیا ہے؟ عیب والی، مطلق العیب۔ ولا ذات الاوار یعنی ولا تؤخذ ذات الاوار، اوار کیا ہے؟ مطلق العیب، عیب والی کو بھی اخذ نہیں کیا جائے گا۔ ولا المریضۃ، اور مریضہ کو بھی اخذ نہیں کریں گے، کیفا کان، جو بھی مرض ہو جو بھی مرض ہو اس کو بھی اخذ نہیں کیا جائے گا۔ ولا الحارمہ المسنہ عرفاً، اور بوڑھی کو بھی اخذ نہیں کیا جائے گا عرفاً، عرفی طور پر۔ ولا تود العقولہ بفتح الحمزہ وہی المعدۃ للعقل، عقولہ کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا، بفتح الحمزہ پڑھیں عقولہ۔ یہ عقولہ کیا ہے؟ وہی المعدۃ للعقل، عقولہ وہ ہے جس کو کھانے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے کہ اس جانور کو پال رہے ہیں اور اس کو ذبح کر کے کھانا ہے، اس کو نصاب میں شمار نہیں کرتے۔ مثال میں نے دی ہے، 40 فرض کریں بھیڑیں ہیں اور ایک عقولہ ہے تو پھر اس کی 39 ہو گئیں، عقولہ کو تو شمار نہیں کرنا، 40 پہلا نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ پھر نہیں بنے گی۔ ولا تؤد العقولہ، عقولہ، ٹھیک ہے نا، بفتح الحمزہ، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ عقولہ ہے کیا؟ وہی المعدۃ للعقل، یہ وہ ہے جس کو عقل کے لیے آمادہ کیا ہے۔ وتؤخذ مع بذل المالک لها لا بدونہ، وتؤخذ یعنی اس عقولہ کو اخذ کریں گے مع بذل المالک، جب مالک دے، لہا اس عقولہ کو، جب مالک اس عقولہ کو دے تو اس کو اخذ کریں گے، لا بدون ہی، نہ بدون بذل مالک، اگر مالک نہ دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عقولہ کیونکہ موٹی تازی ہے یہ زکوٰۃ میں دے دو، مالک خود دیتا ہے تو پھر لے لیں گے۔ وتؤخذ مع بذل المالک لہا، عقولہ کو اخذ کریں گے مع بذل المالک لہا، جب مالک بذل کرے لہا اس عقولہ کو، لا بدون ہی، نہ کہ بدون بذل۔ ولا فحل الزراب وهو المحتاج الیہ، ولا فحل الزراب یعنی ولا تؤد فحل الزراب، فحل زراب کہتے ہیں حیوان نر کو، اس کو بھی نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ فحل الزراب ہوتا کیا ہے؟ وهو المحتاج الیہ لضرب الماشیۃ عادتاً، فحل زراب وہ ہے المحتاج الیہ جس کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے، لضرب الماشیۃ عادتاً، جانوروں پر کیا ہے؟ ضرب مارنے کے لیے، اشارہ ہے وہی امیزش کا، حیوانوں کے اوپر وہ سوار ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، عادتاً۔ فلو زاد کانا کا غیر ہی فی العد، فلو زادہ اگر یہ حیوان نر زیادہ ہوں، کانا کا غیر ہی تو یہ غیر فاعل کی طرح ہیں، یعنی جس طرح غیر فاعل سے زکوٰۃ لیتے ہیں، اگر حیوان نر زیادہ ہیں تو پھر شمار کرنے میں حیوان نر اگر زیادہ ہیں تو یہ غیر فاعل کی طرح شمار کرنے میں، یعنی ان کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کریں گے۔ توجہ کرو، فلو زادہ کانا کا غیر ہی فی العد، فلو زادہ اگر حیوان نر زیادہ ہوں، کانا کا غیر ہی تو یہ غیر فاعل کی طرح فی العد شمار کرنے میں۔ اما الاخراج فلا مطلقاً، اما الاخراج، اما جو زکوٰۃ کا خارج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فاعل کو نہیں لیں گے، اما الاخراج، ٹھیک ہے نا، خارج کرتے ہوئے زکوٰۃ فاعل کو نہیں لیں گے۔ فاعل کیوں؟ فلا مطلقاً، فلا مطلقاً، چاہے محل حاجت ہوں یا اضافی ہوں حاجت پر، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی یہ جو ہے نا فحل زراب، ان کو بطور زکوٰۃ خارج نہیں کیا جائے گا۔ اما الاخراج، اما خارج کرنا جو ہے انفعال کا، فلا مطلقاً، مطلقاً چاہے محل حاجت ہوں یا حاجت سے زیادہ ہوں، خارج نہیں کریں گے۔ وفی البیان اوجب ادھا ما تساوی الذکور والاناث،
بیان میں مصنف نے فاعل کو ٹھیک ہے نا شمار کرنے کو واجب کیا ہے ما تساوی ذکور والاناس، جب مذکر اور مؤنث برابر ہیں ٹھیک ہے نا، یعنی 20 مذکر ہیں اور 20 مؤنث ہیں، 20 ہیں فعال، تو ان کو پھر شمار کرنا واجب ہے ٹھیک ہے نا۔ وفی البیان اوجبا الدعا ما تساوی الذکور والاناس، بیان میں مصنف نے واجب کیا ہے الدعا فعل کو شمار کرنا جب مذکر اور مؤنث برابر ہیں، اور زیادت الذکور یا مذکر زیادہ ہیں پھر بھی شمار کریں گے، دون ما نقصا بغیر اس کے کہ وہ کم ہوں، اگر مذکر کم ہیں اور مؤنث زیادہ ہیں دون ما نقص یعنی کم ہونے کی صورت میں ان کو شمار نہیں کریں گے نصاب میں۔ وَأَطْلَقَ شہید ثانی فرماتے ہیں اطلق مصنف نے مطلق کہا ہے کہ برابر ہوں مذکر مؤنث یا مذکر زیادہ ہوں تو اس صورت میں ان کو شمار کرنا ہے دون ما نقص، اگر کم ہوں تو پھر شمار نہیں کرنا، یعنی شارح کہہ رہے ہیں اطلق مصنف نے مطلق کہا ہے کہ کم ہونے کی صورت میں شمار نہیں کریں گے، تفصیل نہیں دی مصنف نے، چاہے مقدار ضرورت ہوں یا مقدار ضرورت سے زائد ہوں، اس میں کوئی تفصیل نہیں دی، صرف کہا ہے اگر کم ہے تو شمار نہیں کریں گے، مصنف نے آگے تفصیل نہیں دی کہ مقدار حاجت ہے ضرورت ہے یا مقدار حاجت سے کیا ہیں زائد ہیں۔ وَتُجْزِئُ الْقِیمَةُ عَنِ الْعَیْنِ مُطْلَقًا، قیمت مجزی ہے عین سے مطلقاً، چاہے انعام ہو یا غلات ہوں یا سونا چاندی ہو، ان سب میں قیمت مجزی ہے عین سے، یعنی خود اس جو شے انعام ہے یا غلات ہے وہ شے اس سے نہ دیں، اس کی قیمت دے دیں، یہ بھی کیا ہے مجزی ہے۔ وَتُجْزِئُ الْقِیمَةُ عَنِ الْعَیْنِ مُطْلَقًا، قیمت مجزی ہے عین سے مطلقاً، چاہے وہ انعام ہوں یا غلات ہوں یا سونا چاندی ہو۔ وَالْإِخْرَاجُ مِنَ الْعَیْنِ افضل، اخراج کرنا عین سے کیا ہے افضل ہے، والاخراج یعنی زکوٰۃ کو خارج کرنا من العین عین سے خارج کرنا افضل ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْقِیمَةُ أَنْفَعَ، اگرچہ قیمت کیا ہے انفع بھی ہو۔ وَلَوْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ النِّعَمِ مَرْضًا، اگر بھیڑیں اور غیرها یا غیر غنم من النعم جو چارپائے ہیں مرضا مریض ہوں جو ما تمام کے تمام فمنہا منہا یعنی انہی غنم سے پھر اس کو کیا کریں گے زکوٰۃ لیں گے، ما اتحاد نوع المرض، جب نوع مرض کیا ہے ایک ہو، مرض سب کی ایک جیسی ہو۔ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِ الْأَدْوَنَ، وَإِلَّا اگر ان کی مرض مختلف ہو ٹھیک ہے نا، لم یجز الادون تو وہ جو پست ہے وہ جس کی صحت زیادہ خراب ہے لم یجوز وہ جائز نہیں ہے، یعنی بعض تھوڑی ہیں تو مریض لیکن زیادہ ٹھیک ہیں، بعض بڑی صحت اس کی بہت خراب ہے، تو وہ جس کی سب سے زیادہ خراب ہے پستر ہے وہ لینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اگر سارے مریض ہیں جو ما فمنہا تو اسی سے لیں گے، البتہ اس شرط کے ساتھ ما اتحاد نوع مرض جب نوع مرض ایک ہے۔ وَإِلَّا اگر ان کی مرض مختلف ہے لم یجز الادون تو ادون اور وہ جو پست ہے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ مَاكَسَ الْمَالِكُ قُسِّتَ، اگر مالک جھگڑا کرے کہ نہیں جی نہیں میں تو یہ جو ہے نا جو زیادہ صحت خراب ہے جس کی وہ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، تو قُسِّتَ پھر کیا کیا جائے گا تقسیم کریں گے۔ وَأُخْرِجَ وَسَطُهُ يَقْتَضِيهِ، اور پھر درمیانی جو نہ زیادہ مریض ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے درمیانی قسم کی جو ہے نا پھر وہ خارج کی جائے گی، يَقْتَضِيهِ جو تقسیم اس وسط کا تقاضا کرے۔ اول قیمت و کذالک یعنی وسط یا درمیانی قیمت نکالی جائے گی۔
وَقَذَا لَوْ كَانَتْ كُلَّهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يُخْرِجُ كَالرُّبَّ وَالْحَرِمِ وَالْمَعِيبِ، اور اسی طرح ہیں اگر کلہا یعنی تمام انعام من جنسن ایسی جنس ہوں، لا یخرجو صفت جنس ہے، اگر تمام حیوان ایسی جنس ہیں لا یخرجو، ٹھیک ہے نا، جن کو خارج نہیں کیا جاتا، چونکہ تمام حیوان مریض ہیں، صحیح نہیں ہیں، جیسے ربا ہے، والحرم، اور وہ جو اوپر بول رہی تھی آپ کی خدمت میں حرم بوڑھی ہے، والمعیب اور عیب والی ہے، تو پھر کیونکہ ساری ہیں انہی سے زکوٰۃ نکالیں گے، انہی ربا سے نکالیں گے، حرم بوڑھی سے، معیب جو بھی ہیں انہی سے ہی زکوٰۃ لیں گے۔ وَقَذَا لَوْ كَانَتْ كُلَّهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يُخْرِجُ، اسی طرح كَانَتْ كُلَّهَا اگر سارے انعام من جنسن ایسی جنسیں لا یخرجو کہ جس جنس سے زکوٰۃ خارج نہیں ہوتی، کا ربا جیسے ربا ہے جو حیوان تازہ متولد ہے، والحرم اور بوڑھا ہے، والمعیب اور عیب والی ہے، تو پھر خود انہی سے زکوٰۃ کو خارج کیا جائے گا۔ آگے جناب ایک بات فرما رہے ہیں، توجہ فرماؤ، فرماتے ہیں کہ مطلب ہے جو ملکیت جدا جدا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ کیا ہوں، مشترک بھی ہوں۔ دو شخصوں کی ملکیت ہے، 40 بیڑے ہیں، 20 ایک کی ہیں، 20 دوسرے کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ ہر کی ایک شخص کی ملکیت میں 20 آتی ہیں، اب ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ 20 اس کی ہیں، 20 اس کی ہیں، مشترکہ ہیں نا، تو لہذا ایک بیڑ نکال لیں، نہیں، ہر بندے کی جو ہے نا اپنی پوری نصاب جتنی ہونی چاہیے۔ دو مختلف ملکیتوں کے مال کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا، دو مختلف ملکیتوں کے مال کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، اگرچہ وہ مال ان کا مشترک بھی ہو، جیسا کہ عرض کیا، فرض کریں 40 بیڑے ہیں اور ان میں وہ مشترکہ ہیں، 20 ایک کی آتی ہے حصے کی، 20 دوسرے کے حصے کی آتی ہیں، تو یہاں ہم کہیں مشترکہ طور پہ ایک بیڑ زکوٰۃ دے دیں، ایسا نہیں کر سکتے، ہر ایک کی جو ہے نا 40 پوری بنتی ہوں، فرض کریں بھیڑوں کی دے رہے ہیں تو پورا نصاب ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ مشترک ہوں یا کیا ہوں، مختلط ہوں، مخلوط ہیں، مشترک تو نہیں ہیں، دو مالکوں کی ملکیتیں مختلط ہیں، مخلوط ہیں، ٹھیک ہے نا، جن میں ان کی جو چراگاہ ہے، جہاں وہ چرتی ہیں وہ ایک ہے، جہاں وہ سوتی ہیں ان کو باندھتے ہیں، سوتی ہیں خوابگاہ ان کو وہ ایک ہے، جہاں پانی پینے کی جگہ ہے وہ ایک ہے، وہ حیوان جو ان کے اوپر سوار ہوتا ہے حیوان نر وہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، دودھ دونے والا بندہ ان کا مشترکہ ہے، ایک ہے، محلب برتن میں ان کا دودھ اکٹھا ہوتا ہے، نہیں، یہ بھی معیار نہیں ہے، ہر بندے کی الگ الگ ملکیت میں نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، دونوں کی ملکیت کو جو مختلف ملکیتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں دینی، اگرچہ ان دو میں وہ مشترک ہو یا مختلط ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی چرنے کی جگہ اکٹھی ہے، مالک تو دو ہیں لیکن ان کی جو چرنے کی جگہ ہے وہ ایک ہے جانوروں کی، یا دودھ دھونے والا بندہ سب کا ایک ہے، برتن ایک ہوتا ہے جس میں سب کا دودھ اکٹھا کرتے ہیں، نہیں، یہ معیار نہیں ہے، ادھر سے یہ بات ہے، اور آگے بات یہ ہے کہ ملک واحد میں جو ایک بندے کی ملکیت ہے ان کو جدا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک شخص کی ملکیت جو ہے ان میں فرق نہیں رکھا جائے گا، اگرچہ وہ دور دور بھی ہوں، ایک مثلا مختلف شہروں میں اس کی ایک بیڑ ہے، کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی ملتان میں ہے، کوئی جنگ میں، تو بنتی وہ مثلا فرض کریں نصاب تک بنتی ہیں، تو اب ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک شخص کی ملکیت والا جو مال ہے ان میں فرق نہیں کریں گے، ایک شخص کی ملکیت والا مال دور دور بھی ہے تو اس کو اکٹھا کریں گے، اور پیچھے بتایا ہے کہ دو شخصوں اور ان کی ملکیت میں مال ہو الگ الگ تو ان کو اکٹھا
نہیں کریں گے۔ دو آدمیوں کی ملکیت والے مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک، اور ایک شخص کی ملکیت میں فرق نہیں ہے، دور دور بھی ہو تو اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ توجہ فرما لیں۔ ولا یجمع بین متفرق فی الملک، حیوانوں کو جمع نہیں کیا جائے گا بین متفرق فی الملک، جو ملک میں متفرق ہیں ان کو جمع نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكًا، اگرچہ وہ مشترک بھی ہوں، اگرچہ وہ کیا ہوں، مشترک بھی ہوں، وہ جو متفرق ہیں وہ مشترک ہوں، ٹھیک ہے، او مختلطاً، یا مخلوط ہوں۔ مخلوط ہوں کیسے؟ متحد المسرا، ان کے چرنے کی جگہ ایک ہے، والمراحا، اور ان کے آرام کرنے کی جگہ ایک ہے، والمشرع، اور پینے کی جگہ ایک ہے، والفحل، حیوان نر ان سب جانوروں کا ایک ہے، والحالب، دودھ دونے والا بندہ ایک ہے، والمحلب، برتن جس میں وہ دودھ دوتے ہیں وہ ان کا ایک ہے۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ یہ ایک عرض ہے کہ یہ کیوں کہا ہے وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكًا او مختلطاً، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے قید لگائی ہے کہ اہل تسنن، اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کی ملکیت ہو اور ان کا وہ مشترکہ مال دو آدمیوں کا اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دیں گے مل کر وہ دونوں بندے جن کی 20 ہیں اور 40 بھیڑیں بن رہی ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر مشترک ہو رہی ہے تو دیں گے۔ ادھر سے ان اہل تسنن کی رد ہے، یعنی ان کان مشترکان و مختلطاً، نہ ہم اکٹھا نہیں کریں گے۔ بل یعتبر النصاب فی کل ملک علی حدۃ، بلکہ نصاب معتبر ہے ہر ملک میں علی حدۃ، علیحدہ جو ہے نا نصاب معتبر ہے۔ ولا یفرق بین مجتمع فیہ، اے فی ملک الواحد، ملک واحد میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تَبَاعَدَا، اگرچہ وہ کیا ہوں، دور دور بھی ہوں، بِأَنْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ بَلَدٍ شَاةٌ، یعنی اس مکلف کی ہر شہر میں ایک بھیڑ ہے اور ہر شہر والی ایک بھیڑ کو اکٹھا کریں تو نصاب پورا ہوتا ہے، ان میں فرق ہم نہیں کریں گے۔ ولا یفرق بین مجتمع فیہ فی ملک الواحد وَإِن تَبَاعَدَا بِأَنْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ بَلَدٍ شَاةٌ، ملک واحد میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تَبَاعَدَا، اگرچہ وہ کیا ہوں، دور دور بھی ہوں، بِأَنْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ بَلَدٍ شَاةٌ، یعنی مکلف کی ہر شہر میں کیا ہو، شات ہو، ہر بلد میں اس کی شات ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مطلب تمام ہوا۔ اس کے بعد شروع کر رہے ہیں وَأَمَّا النَّقْدَانِ، نقدان کس کو کہتے ہیں؟ سونا چاندی۔ تو سونا چاندی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سونا چاندی پر جو زکوٰۃ واجب ہے اس کی کیا شرائط ہیں، سونا چاندی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، توجہ فرمائیں۔ ان میں ایک شرط تو ہے نصاب، سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ نصاب ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سکہ، سرکاری مہر جو ہے نا اس سونا چاندی کے اوپر لگی ہوئی ہو بطور کرنسی۔ سکہ کا مطلب ہے سرکاری مہر کوئی ہو بطور کرنسی، سونا چاندی کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلی نصاب، دوسرا سکہ ہونا، اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے حول۔ حول وہی جو پیچھے عرض کیا تھا کہ 11 مہینے گزر جائیں۔ یہ 3 شرطیں ہیں میرے آقا جان، سونا چاندی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے نصاب، دوسری شرط ہے سکہ، یعنی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو بطور کرنسی سرکاری کہ یہ سونا چاندی ہے، بطور اس کو کرنسی کے استعمال کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ضرور توجہ کرو سکہ والی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان پر کیا ہے آقا جان، سال بھی گزر جائے۔ سال سے مراد وہ 11 مہینے گزر جائیں اور 12واں مہینہ داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جی جو سونا ہے اس کا کیا نصاب ہے؟
سونے کے نا 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب سونے کا، توجہ کرو، 20 دینار ہے۔ سونے کا پہلا نصاب 20 دینار ہے، ٹھیک ہے۔ اور 20 دینار جس کو کہہ سکتے ہیں کہ 20 مسکال، 20 دینار یعنی 20 مسکال، ٹھیک ہے۔ اچھا، 20 دینار کے بعد جو اگلا سونے کا ہے وہ 4 دینار ہے، اور پھر وہ 4 کر کے آگے نا حساب کرنا ہے عام لوگوں نے۔ 20 سے کم ہو تو بھی نہیں ہے، اور اسی طرح 4 سے کم ہو، 1 2 3 ہو دینار، اس پر بھی نہیں ہے۔ پہلا نصاب سونے کا 20 دینار، 20 کے بعد 4 دینار ہے، اور پھر 4 کر کے حساب کریں گے، یعنی 24 ہے تو 4 آ گئے، 20 کے اوپر 4 اس کا حساب، پھر 25 26 27 پہ نہیں ہوگا، 28 ہوں گے تو پھر 4 کا حساب ہوگا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد اگر جان چاندی کا نصاب سن لیں، چاندی کا نصاب جو ہے نا 2 ہیں۔ ایک پہلا نصاب ہے 200 درہم، چاندی کا پہلا نصاب 200 درہم ہے، اور اس کے بعد 40 درہم ہے۔ دوسرا نصاب چاندی کا 40 درہم ہے، پہلا 200 درہم ہے، اور دوسرا نصاب جو ہے وہ 40 درہم ہے، ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرماؤ۔ وَأَمَّا النَّقْدَانِ، اما نقدان یعنی سونا چاندی جو ہے، فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّصَابُ، شرط ہے، فِيهِمَا طلا و نقرہ، سونا چاندی میں، النصاب، نصاب شرط ہے، وسکہ، اور سکہ شرط ہے، یعنی سرکاری مہر و بطور کرنسی، یہ بتا بھی رہا ہے۔ وہی نقش الموضوع لدلالت علی المعاملت، سکہ کیا ہے؟ وہ مہر ہے، نقش ہے، الموضوع جس کو وضع کیا ہے گورنمنٹ نے، کس کے لیے؟ لدلالت علی المعاملہ، تاکہ معاملہ پر دلالت کرے، علی المعاملت الخاصہ، بے کتابت، یعنی کتابت ہو، اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وغیرہ، یا غیر کتابت ہو، کوئی شکل وغیرہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، معاملہ کرنے کی، کہ اس سے معاملہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ حُجِرَتْ، ان وصلیہ ہے، اگرچہ معاملہ متروک بھی ہو چکا ہو، ٹھیک ہے نا، اگرچہ معاملہ متروک بھی ہو چکا ہو، اب ان کرنسی سے جو سونے چاندی کی ہے، اس سے اب معاملہ نہیں ہوتا، لیکن مہر شور ساری لگی ہوئی ہے، پہلے ہوتا تھا، پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ وَإِنْ حُجِرَتْ، اگرچہ معاملہ متروک ہو چکا ہو، فَلَا زَكَاةَ فِي السَّبَائِكِ وَالْمَمْسُوحِ، پس زکوٰۃ نہیں ہے سبائک میں، سبائک کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے، ممسوح کہتے ہیں چاندی کے ٹکڑے، پس کیونکہ ان پہ مہر شور نہیں ہے نا معاملہ کرنے کی، فلا زکوٰۃ فی السبائک، سونے کے ٹکڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ممسوح چاندی کے ٹکڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِن تُؤْمِلَ بِهِ، اگرچہ بہی اس غیر مسکوک پر، اگرچہ اس سے معاملہ بھی کیا جائے، ممکن ہے چاندی کے ٹکڑے دیں، سونے کے ٹکڑے دیں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بندہ کرے، معاملہ بھی کرے، لیکن نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے وہی شرط ہے جو بتایا ہے، سکہ ہونا شرط ہے۔ والحلی، حلی یعنی زیور، زیور جو ہے، وَزَكَاتُهُ اِعَارَتُهُ، زکوٰۃ حلی کیا ہے؟ حلی زیور، اِعَارَتُهُ استحباباً، اس کو عاریے پر دینا ہے، استحباباً اس کو عاریے پہ دینا ہے، یعنی زیور جو ہیں نا ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ فرض کریں جس کے پاس نہیں ہیں ان کو بطور عاریہ دے دیں، پیسے شیسے نہ لے لیں، ایسے اس کو دے دیں تاکہ وہ اس سے کیا کرے؟ استفادہ کرے، اور پھر وہ واپس کر دے گا، یہ مستحب ہے۔ وَلَوْ اتُّخِذَ الْمَضْرُوبُ بِسِكَّةِ عَالَةً لِذِينَةٍ وَغَيْرِهَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُكْمُ، اگر مضروب بسکہ یعنی وہ سکہ جس سے معاملہ ہوتا ہے، اگر اس کو کیا کیا جائے؟ آلۃ لزینہ، زینت کے آلے کے طور پر لیا جائے، وغیرها، یا غیر زینت کے طور پر اس کو لیا جائے، ٹھیک ہے، لم یتغیر الحکم، حکم متغیر نہیں ہوتا وجوب زکوٰۃ والا، یعنی وہ جو سونے چاندی کے سکے ہیں جن سے معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی نے ان کا کوئی زیور بنا دیا ہے بطور زینت، حکم تبدیل زکوٰۃ والا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ، اگرچہ اس نے اس کو زیادہ کیا ہو یا کچھ کم کیا ہو، مَا دَامَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهِ عَلَى وَجْهِ مُمْكِنَةٌ، جب تک معاملہ جو ہے بہی اس مضروب سکہ کے ساتھ کیا ہے، عَلَى وَجْهِ ممکنہ، ممکن ہو۔ والحول، اور تیسری شرط کیا ہے جان؟ حول ہے۔ وقد تقدم،
اور پہلے گزرا کہ حول کتنا ہوتا ہے 11 مہینے. فنصاب الذهب الاول 20 دینارا، سونے کا پہلا نصاب 20 دینار ہے. کل واحد مسکال، ہر دینار کیا ہے؟ مسکال ہے، تو 20 مسکال ہو گیا نا. وہوا، اور مسکال کتنا ہوتا ہے جی؟ وہوا درہم و ثلاثۃ اصباع درہم، ایک مسکال 1 درہم اور 3/، ٹھیک ہے یا نہیں، 7 درہم کا ہوتا ہے. ثم 4 دنانیر، 20 کے بعد کتنا نصاب ہے جی؟ 4 دینار ہے. فلا شیء فیما دون 20 ولا فیما دون 4، 20 سے کم پر بھی کوئی چیز نہیں ہے اور 4 سے کم پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. بعدہا، یعنی اس 20 کے بعد، ٹھیک ہے. بل یعتبر الزائد 4 ابداً، بلکہ زائد میں معتبر ہے 4 24 4 پہ ہوگا، پھر 28 پہ ہوگا، پھر آگے 4 کر کے ابداً ہمیشہ. ونصاب الفضۃ الاول 100 درہم، چاندی کا اول پہلا نصاب 200 درہم ہے. اور درہم کیا ہے؟ والدرہم نصف المسکال، درہم نصف مسکال ہے. وخمسہ، اور 1/5 مسکال ہے. او 48 حبۃ شعیر متوسطہ، یا جناب علی 48 دانے جو کے ہیں متوسط. وہی 6 دوانیق، 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 6 دوانیق کا. ثم، اگا دوسرا نصاب چاندی کا. ثم 40 درہمن، پھر کتنے درہم ہے جناب علی؟ ثم 40 درہمن، پھر 40 درہم ہے. بالغن ما بلغا، بالغن ما بلغا یعنی جتنا بھی پھر اوپر چلا جائے. 40 کا ہم پھر کیا کریں گے؟ حساب اس سے نا کریں گے، ٹھیک ہے. اب اسی کا ایک جو 70 اور رہ رہی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو نکالنا ہے سونے چاندی سے، جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ جناب 40واں حصہ ہے. سونے چاندی سے زکوٰۃ نکالنا جو ہے وہ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ 40واں حصہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرا پہلا نصاب تو پورا ہے سونے کا یا چاندی کا، اس کے بعد پہلے نصاب کا یقین ہے، اس کے بعد کچھ اضافی بھی ہیں، مثلا اب پتہ نہیں دوسرا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں، مثلا 20 دینار تو ہے اس کے پاس، آگے یہ نہیں پتہ 24 ہوتے ہیں یا نہیں، یا ممکن 21 ہو، ممکن 22 ہو، 23 ہو. تو ان سب کا اگر وہ 40واں حصہ نکال دے تو کیا ٹھیک ہے؟ پہلے نصاب کا یقین ہے، آگے کا پتہ نہیں ہے دوسرا پورا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ چاہتا ہے سب کا 40واں حصہ نکال دے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. والمخرج فی النقدین ربع العشر، جو مخرج ہے نقدین سونا چاندی میں ربع العشر 40واں حصہ ہے. فمن 20 مسکالا نصف مسکال، 20 مسکال سے کتنا ہوگا؟ نصف مسکال زکوٰۃ ہوگی. ومن الاربۃ، وہ جو اوپر والے 4 ہیں 4 دینار، اس سے کتنی بنے گی؟ قیراتان، 2 قیرات ہیں. ومن المئتین 5 دراہم، وہ جو 200 تھے چاندی کے، چاندی کا پہلا نصاب 200، اس سے کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ 5 دراہم، 5 درہم ہے. ومن الاربعین درہم، اور ایک 40 پہ پھر اوپر جو 40 آتے تھے 200 کے بعد اس پہ 1 درہم ہے. ولو اخرج ربع العشر من جملۃ ما عنده من غیر ان یعتبر مقدار ما للعلم باجتماع الی نصاب الاول اجزا، اگر وہ 40واں حصہ خارج کرے جو کچھ اس عنده مالک کے پاس ہے بغیر اس کے کہ وہ کیا کرے؟ یعتبر مقدار ہو، اس کے مقدار کو معلوم کرے، مع العلم باجتماع الی نصاب الاول، جبکہ اس کو علم ہے کہ پہلا نصاب حتماً ہے، اجزا تو یہ مجزی ہے، اس نے سب کا 40واں حصہ نکالا ہے. وربما زادہ خیراً، چہ بسا جو زیادہ خارج کیا ہے وہ بہتر ہے، زیادہ خیراً یہ خیر ہے. والواجب الاخراج من العین وتجزی القیمت کا غیرہما، اور واجب جو ہے وہ اخراج کرنا ہے عین سے، خود سونا چاندی سے زکوٰۃ خارج کریں. وتجزی القیمت، قیمت بھی مجزی ہے، کا غیرہما، جیسے طلا و نقرہ کے غیر میں قیمت مجزی تھی نا، اس میں بھی قیمت مجزی ہے. موفق معید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.